آج ایک اہم ایسے مسئلے پر بات کریں گے جسے اکثر افغانستان کا اندرونی بحران سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مسئلہ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ ہے تعلیم، اور خاص طور پر وہ تعلیم جو طالبان افغانستان میں نافذ کر رہے ہیں۔ امریکی میگزین دی نیشنل انٹرسٹ میں ظلم نشاط کا ایک اور مضمون شائع ہوا ہے، جس کے مطابق 2021 میں اقتدار میں واپسی کے بعد طالبان نے جس تیزی سے مدرسہ نظام کو فروغ دیا، اس نے ایک بنیادی سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا واقعی یہ تعلیم ہے یا آنے والی نسلوں کی منظم نظریاتی تربیت؟ امریکی میگزین کے مطابق تاریخی طور پر مدرسہ اسلامی دنیا میں علم، فلسفے، فقہ، ریاضی اور ادب کا مرکز رہا ہے، لیکن جدید دور میں خاص طور پر کلونیل دور کے بعد مدرسہ آہستہ آہستہ ایک سیاسی اور نظریاتی ٹول میں بدلتا چلا گیا ہے۔ اب افغانستان میں طالبان نے اس عمل کو انتہائی خطرناک شکل تک پہنچا دیا ہے۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ وہ افغان اور پشتون روایات کے محافظ ہیں، لیکن یہ دعویٰ ایک سیاسی افسانہ ہے، کیونکہ افغانستان کی دیہی مذہبی روایات ہمیشہ سے فارسی تہذیب دنیا کا حصہ رہی ہیں، جہاں تصوف، لچک، مقامی رسم و رواج اور مذہب کا عملی اظہار نمایاں تھا، جبکہ طالبان کا اسلامی تصور اس روایت کا تسلسل نہیں بلکہ اس کا انکار ہے۔ یہ وہ اسلام ہے جو ثقافت کو مٹا کر اختلاف کو کفر قرار دیتا ہے اور سوال کو بغاوت سمجھ کر ایک مکمل اطاعت کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔ دسمبر 2022 میں افغان اخبار ہشت صبح نے طالبان کی ایک خفیہ دستاویز شائع کی، جو کہ دوحہ مذاکرات کے دوران تیار کی گئی تھی۔ اس دستاویز میں صاف لکھا ہے کہ افغانستان کے پورے تعلیمی نظام کو اسلامائز کیا جائے گا، یعنی اسے طالبان کی مخصوص نظریاتی تشریح کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ طالبان واضح کر چکے ہیں کہ لڑکیوں کے اسکول اس وقت تک مکمل طور پر نہیں کھلیں گے جب تک نصاب ان کی سوچ کے مطابق تبدیل نہ ہو جائے، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ اسکول کھلیں گے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ان اسکولوں میں پڑھایا کیا جائے گا۔ اگر تعلیم کا مقصد سوچنا سکھانا نہیں ہے بلکہ حکم کی اطاعت سکھاتا ہو تو وہ تعلیم نہیں بلکہ ذہنی غلامی ہے۔ آج افغانستان میں 23,000 سے زیادہ مدارس طالبان کے زیر انتظام ہیں۔ ملک میں خوراک، روزگار، حتیٰ کہ سماجی سہولیات کو اس شرط سے جوڑ دیا گیا ہے کہ بچے طالبان کے منظور شدہ اداروں میں پڑھیں۔ یہ کوئی سادہ تعلیمی پالیسی نہیں ہے، یہ ایک نسلی، فکری اور نظریاتی انجینئرنگ ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ طالبان کے روابط 20 سے زائد علاقائی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں سے ہیں۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری کی کابل میں حقانی نیٹ ورک کے گھر میں ہلاکت اس گٹھ جوڑ کو بے نقاب کر چکی ہے۔ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ خونزادہ کے ویژن میں افغانستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک لانچنگ پیڈ ہے، جہاں سے ایک لانگ ٹرم عالمی جہادی منصوبہ چلایا جائے۔ اسی وجہ سے افغان طالبان پاکستان میں ٹی ٹی پی کو اخلاقی اور عملی مدد دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے خطے میں عدم استحکام بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، امریکی میگزین میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر ہم اس صورتحال کو صرف افغانستان کا اندرونی معاملہ سمجھ کر نظر انداز کریں گے تو ہم ایک ایسی نسل کو ابھرتا ہوا دیکھیں گے جسے نہ تنقیدی سوچ سکھائی گئی اور نہ شہری ذمہ داری۔ اب سوال صرف لڑکیوں کے اسکول کھلنے کا نہیں بلکہ سوال یہ ہے کہ طالبان کے زیر سایہ کوئی بھی بچہ کیسے تعلیم حاصل کرے گا۔ عالمی میگزین دی نیشنل انٹرسٹ نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر ہم نے اس نظریاتی منصوبے کو نہیں پہچانا تو پھر ہم انتہا پسندی کے ایک ایسے تعلیمی نظام کو معمول بنا دیں گے جو آنے والی دہائیوں تک نہ صرف افغانستان بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ محض افغانستان کا مستقبل نہیں، یہ ہمارا مشترکہ مستقبل بھی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔